والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته أجمعين ذی قدر سامعین، گزشتہ چند دنوں تو ملک پاکستان دے اندر ایک پریشانی دی کیفیت اور پورے ملک دے اندر ایک سنسنی پھیلی ہوئی ہے۔ یقیناً اس بات دا تانوں علم ہونا ہے کہ کچھ دن قبل کچھ لوگوں نے اپنے مذموم نظریات اور غلیظ عقائد دا اظہار کیتا ہے اور حضرت رسول اکرم نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جماعت اور اصحاب دے متعلق انتہائی غلیظ زبان استعمال کیتی ہے، جس دی وجہ دے نال ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان دے دل دے اندر ایک اضطراب دی کیفیت اور غم و غصہ دی کیفیت پیدا ہوئی ہے، اور یقیناً یہ چیز کہ کوئی بندہ
اللہ دی ذات دے بارے غلط زبان استعمال کرے، اللہ دے نبی دے متعلق غلط زبان استعمال کرے، یا اللہ دے قرآن دے متعلق کوئی غلط زبان استعمال کرے، یا پھر اصحاب رسول دے متعلق کوئی غلط چیز زبان استعمال کرے، ایمان والے بندے دا دل برداشت نہیں کرتا، اور اے ایمان دی ایک علامت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ساری بنیاد کہ اللہ نے اپنے نبی نو جیرا پیغام دیتا ہے، اللہ نے اپنے نبی نو جیری کتاب عطا کیتی ہے، جیری شریعت اور جیرا دین اللہ نے اپنے نبی نو عطا کیتا ہے، او اس نبی کریم علیہ السلام نے اپنی جماعت اصحاب رسول تک او دین پہنچایا ہے، قرآن پہنچایا ہے، اور پھر او دین اور قرآن اور شریعت باقی امت تک پہنچیے تو بذریعہ اصحاب نبی پہنچیے۔ اگر اصحاب نبی تے بندے غلط زبان انہاں دے بارے استعمال کرن، اور اصحاب رسول تے لوگاں دا اعتماد لوگاں نو اصحاب رسول تو بدگمان کرن، اور لوگاں دا اعتماد صحابہ کرام تو اٹھ جائے، نتیجہ اے نکلنے کہ نہ ساڈا دین محفوظ رہ سکتا ہے، نہ ساڈا قرآن محفوظ رہ سکتا ہے، نہ ساڈے نبی کریم دی نبوت اور رسالت دی کوئی گواہی پیش ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ قرآن اترے اس دے چشمدید گواہ انتا اصحاب رسول، اگر نبی کریم نے کوئی ارشاد فرمایا ہے اور وہ حدیث اور سنت بنی ہے تو اس دے چشمدید گواہ انتا اصحاب رسول۔ جس وقت اصحاب رسول تے بھی اعتماد نہ ہوئے تو یاد رکھو نہ حدیث بچ سکتی ہے نہ قرآن بچ سکتا ہے۔ جس وقت دو چیزاں جیریاں میرے نبی چھوڑ کے گئے اور میرے نبی نے فرمایا ہے ترکتو فیکم امرین، اور لوگوں تواڈے اندر دو چیزاں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک کتاب اللہ، دوسری سنت رسول اللہ۔ جس وقت قرآن تے بھی اعتماد نہ بچے، سنت رسول تے بھی اعتماد نہ ہوئے، یاد کرو، یاد رکھو میرے بھائیو، وقت تواڈا دین تے تواڈی شریعت دا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ صحابہ اللہ دے نبی دے یار، اللہ دے نبی دی محنت دے نال تیار ہون والی جماعت، یاد رکھو اس دا مین کردار ہے اسلام اور شریعت دی بقا واسطے، مین رول ہے۔ اگر اس نو ہٹا دیتا جائے تو دین نہیں بچ سکتا، سمجھ آئیے۔ اور ایک اور تو گل دسا، اللہ دے نبی دی صلی اللہ دے نبی دی کوئی چیز کوئی عمل اساڈے واسطے سنت تو بن سکتا ہے، توجہ نال گل سننی ہے ذرا، نبی دا عمل اساڈے واسطے سنت تو بن سکتا ہے جو اس تے اصحاب رسول عمل کیتا ہوئے۔ میں مثال دے کے سمجھانا تانوں، اساڈے واسطے نبی دا عمل تا سنت بن سکتا ہے جو اس تے اصحاب رسول عمل کیتا ہوئے، اور اگر اصحاب رسول تے عمل کوئی نہیں، اصحاب رسول نے نبی دی اس گل تے عمل نہیں کیتا تو سمجھ لو وہ سنت نہیں بن سکتی۔ میں دلیل پیش کردا ہوں، اللہ دے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی کتنی بیویاں پتہ ہے تو 11 بیویاں، آپ نے کتنی شادیاں کیتیاں؟ 11، اور انہاں 11 شادیاں وچوں 2 ازواج فوت ہو گئیاں، لیکن 9 زوجات، 9 بیویاں اللہ دے نبی دیاں ہک وقت دے اندر زندہ موجود ہیں۔ اگلی گل، تانوں اور مینوں میکسیمم اور زیادہ تو زیادہ کتنے نکاح کرن دی اجازت ہے بیک وقت؟ 4۔ کتنے؟ اور آکھن نال کچھ نہیں تھیندا، خیر ہکے تے ودے رہو، دسن نال کچھ نہیں تھیندا،
کتنی اجازت ہے تو سانو میکسیمم 4 دی اجازت ہے. نبی کریم 11 شادیاں کیتیاں. نبی کریم دیاں 9 بیویاں ایک وقت دے اندر زندہ سلامت موجود ہیں تے تواڈے میرے واسطے 4 دی اجازت ہے. کیوں؟ نبی دا عمل 11 یا 9 بیویاں والا او تواڈے میرے واسطے سنت کیوں نہیں بنا؟ اس واسطے کہ نبی دے صحابہ نے اے عمل نہیں کیتا. اگر نبی کریم کر دے تو نبی دے صحابہ کر دے تو وقت ساڈے واسطے وہ سنت دے قائم مقام آئی. گل ہے یہ کہ نہیں؟ اس واسطے یاد رکھو تواڈا میرا دین اس دا بہت بڑی ایک ستون اور پلر ہے تو وہ صحابہ کرام دی جماعت ہے. ٹھیک ہے جی. اور دشمنان اسلام اللہ دے نبی علیہ السلام جس وقت دنیا تو رخصت ہوئے اس وقت بھی یہودیاں نے بڑی چال چلی، منافقہ نے بڑی چال چلی اور اسلام نو دہم بہنگ کرن دی کوشش کی تھی، لیکن اللہ نے ابو بکر صدیق نو استعمال کیتا. وقت عمر آئے، وقت عثمان دے دورج وقت انہاں کوشش کی تھی. ابو بکر دے دورج انہاں نو فرصت نہیں ملی. ابو بکر سر نہیں چاون دیتا رضی اللہ عنہ. عمر دا دور تا انہی وقت ڈاڑھا دور ہے نا، جان دے ہو نا. ابو بکر دا عمر دا دور تا انہی بھی آلہ دور ہے کہ اس دے دور دے اندر تا کوئی کافر اپنے محل دے اندر بیٹھ کے بھی مسلمان دے خلاف سازش نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. وقت آیا عثمان دا دور، انہاں زور لایا، 10 سال کوشش کی تھی، کچھ نہ کر سکے. آخری 2 سالوں دے اندر انہاں دی چالاں کچھ کامیاب ہوئیاں. پھر حضرت علی دا دور آیا، اس دور دے اندر بھی انہاں منافقہ نے کوشش کی تھی. صحابہ دے دور دے وچے انہاں کوشش کی تھی دشمنان اسلام نے کہ صحابہ نو مٹاؤ تے دین تا مٹ سکدا ہے. اللہ دی قسم ہے اج بھی اسلام دے دشمن لوگ ایک کوشش کر دین صحابہ تے تبرہ کرو، صحابہ نو بدنام کرو، امت دا اعتماد صحابہ تو ہٹاؤ تاکہ اسلام دی عمارت منہدم ہو جائے، گر جائے. لیکن اللہ دی قسم ہے یاد رکھو انہاں دی زبان گل تے سکدی ہے، کیڑے تے پہنچ سکدے ہیں، جہنم دا ایندھن تے بن سکدے ہیں. صحابہ دی شان بھی نہیں کم ہو سکدی اور اللہ دا دین بھی ختم نہیں ہو سکتا. ہے نا تواڈے اس گل تے اعتماد؟ من دے ہو نا یہ گل؟ اللہ صحابہ او شخصیات جنہاں تے اللہ اعتماد کیتا ہے اور جنہاں دا اللہ دفاع کیتا ہے. اگر اللہ بھی دفاع کرے، رسول اللہ بھی دفاع کرے تو آج کلمہ پڑھنے والا سنی عالم اور سنی مسلمان عوام سارا دا حق بندا ہے آج وہ بھی دفاع کریں اپنے نبی دے صحابہ دا. کر سونا انشاءاللہ. دلان دے اندر صحابہ دی محبت پیدا کرو، دلان دے اندر صحابہ دا مقام پیدا کرو. اور یاد رکھو متا تو کوئی کتاباں لبھن بھائی فلاں صحابی انج کیتا ہے، فلاں صحابی انج کیتا ہے، فلاں صحابی انج کیتا ہے. چھوڑ دو اس کتاب کو اور یاد رکھو ایک ہی فارمولہ ذہن میں رکھو. اللہ آکھے رضی اللہ ہو، اللہ انہاں تو راضی ہے. اللہ والا قد عفا اللہ عنہم، اللہ انہاں دیاں ساریاں کمیاں بیشیاں معاف کر دیتیاں. اور پوچھن والا اللہ ہے. جس وقت اللہ معاف کر دیتیاں تیری میری کنی جرات ہے کہ تو تے میں اصحاب دے بارے گل کراں تے زبان درازی کراں. بنی اسرائیل دے 2 بندے نوجوان، انہاں دی بڑی دوستی آئی آپس دے اندر، بڑا تعلق آئی. توجہ نال ایک انہاں وچوں بڑا نیک انسان، یہ حدیث شریف دا مفہوم تانوں سنا رہا میں، اور دوسرا گناہگار آدمی آئی. اللہ دا کرنا کہ جیرا نیک دوست آئی وہ ہر وقت اپنے دوسرے ساتھی نو روکدا رہندا ہوندا یار نہ کیتا کر، ایک کم غلط ہے، اس نال ایمان خراب ہوندا ہے، اس نال عزت خراب ہوندی ہے، اللہ دی نافرمانی، وقت دے نبی دی نافرمانی وغیرہ وغیرہ. او باز نہیں آندا. حتیٰ کہ توجہ حتیٰ کہ ایک دن حدیث شریف دا مفہوم ہے اس بندے جرا نیک دوست آئی
اس آکھا اللہ دی قسم ہے، توجہ، اس آکھا اللہ دی قسم ہے تو جنت وچ نہ ویسی۔ کیا کہا ہے؟ اللہ دی قسم ہے تو جنت وچ، بولو بولو، جنت وچ نہ ویسی۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اپنے وقت تے دونوں مر گئے، فوت ہو گئے۔ جس وقت اللہ دے دربار پہنچے، اللہ رب العزت نے فرمایا او عبادت گزار، او نیک انسان، ادھر آ، تینوں کیا آکھے ہے، تینوں کیا اختیار دیتا ہے کہ تو میرے بندوں دے بارے فیصلے کر دیں کہ تو جنت وچ نہ ویسی؟ چل، میں نے فیصلہ کیا ہے، سیدھا جہنم میں چلا جا۔ اور دوسرے گناہگار نو فرمایا جنت وچ چلا جا۔ اوہ یہ تے عام بندہ ہے، عام مسلمان ہے، اس دے بارے بھی تیری میری کوئی حیثیت نہیں، تینوں مینوں کوئی اختیار نہیں کہ تو تے میں فیصلے کراں کہ فلاں جنت وچ ویسی فلاں جہنم وچ ویسی، تیرے میرے کول نہیں اختیار۔ تے یاد رکھ کہ اس وقت عام بندے دے بارے اختیار نہیں، تا اصحاب رسول دے بارے اختیار کتھوں آ گیا ہے کہ تو بیٹھ کے بکواس کریں آکے فلاں جہنمی ہے، فلاں جہنمی ہے، فلاں جہنمی ہے، صرف 5 جنتی ہے۔ اے بہت بڑا ایک فتنہ ہے۔ اور مسلمانوں اور سنیو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے اس وقت پورے ملک دے اندر سنی نام دے نال جتنیاں بھی جماعتاں اور تنظیماں ہیں الحمدللہ ساریاں متفق ہو گئی ہیں، متحد ہو گئی ہیں۔ سنی نام دے نال جتنیاں بھی تنظیماں چل رہی ہیں سارا نے اتفاق کیتا ہے کہ اساں اصحاب رسول دی بے ادبی برداشت نہیں کرنی، اصحاب رسول تے تبرہ برداشت نہیں کرنی۔ تساں بھی کر دیو اے ارادہ، اس گل تے تیار ہو تے پھر اللہ دے گھر وچ بیٹھ کے اس گل دی گواہی دیو ساڈا ایمان اور ساڈی غیرت اصحاب رسول تے تبرہ برداشت نہیں کر دے۔ اللہ اکبر۔ اور اگلی گل جی، قرآن و سنت دی دلائل سنو۔ صحابہ دا اتنا اونچا مقام چلا گیا، اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ۔ او کائنات والو، اگر تواڈے وچوں کوئی بندہ ایمان قبول کرے، آکھے میں مومن ہاں، مسلمان ہاں، ساڈا بھی دعویٰ ہے نا، سارا دا دعویٰ ہے الحمدللہ۔ کوئی بندہ بھی تواڈے وچوں آکھے یار میں مومن ہاں، میں مسلمان ہاں، اللہ پاک نے فرمایا میدان وچ آ جائے۔ اتھے میدان وچ آ کے ایک ترازو پیا بنے دا، ایک معیار پیا میں اللہ پاک بنے دا، ایک کسوٹی پیا بنے دا، اپنے ایمان نو اس کسوٹی اور ترازو تے آ کے تول لوے۔ اگر ترازو تے تل کے پورا ہو جائے تا او بندہ مومن ہے، اگر اس ترازو دے معیار تے نہیں آیا تا مومن۔ یہ کہندا ترازو ہے اللہ دا، کہندا اللہ دا ترازو ہے، ایمان پیا تل دے میرے بھائیو، تیرا بھی ایمان ہے، میں بھی ایمان دا دعویٰ کردا، بڑی دنیا ایمان دا دعویٰ کر دیے، پر ہن ترازو تے آ کے اپنا ایمان تول۔ اللہ ترازو کے رہے کس طریقے نال تو ایمان نو تول دے، کیرا معیار تے کسوٹی بنائیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا
آمنتم به فقد اہتدوا۔ او کائنات والوں سنو، اگر تسا اپنا ایمان لے کے آ جاؤ اور اس ترازو تے تولو جیرا ترازو میں اللہ پاک بنا ہے، اللہ کیرا ترازو ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا بمثل ما آمنتم به، ترازو میرا اے ہے کہ جیرا بھی بندہ آوے ایمان اپنا لے کے آوے، اتھے آ کے تولے میرے محمد کریم دے صحابہ دی طرح اگر اس دا ایمان ہویا تے تا ایمان قبول کرسا۔ کہیں دی طرح ایمان صحابہ دی طرح ایمان ہویا۔ میں دلیل پیش پیا کردہ، حوالہ میرے بھائیو سمجھو۔ پہلا پارہ ہے سورت بقرہ ہے، اور پہلے پارے دا آخری رکوع ہے، اس دے اندر اللہ نے اعتراض بیان کیتا ہے۔ 137 نمبر دی آیت 137، 137 نمبر دی آیت اللہ نے فرمایا او لوگو، اگر تواڈے وچوں کوئی بندہ آکھے جو میں مومن ہاں، اس دا ایمان تاں قبول ہو سکدا ہے جو میرے نبی دے صحابہ والے ایمان تے آ کے ایک پاسو صحابہ دا ایمان رکھے اور دوجے پلڑے دے اندر اپنا ایمان رکھے، اس دا ایمان صحابہ دے نال میچ کر ونجے، صحابہ دے ایمان دے نال مل ونجے، یعنی جنہیں صحابہ ایمان لے کے آئے انہیں صحابہ دی طرح اے بندہ بھی اگر ایمان لے کے آ ونجے، مینو اللہ ہون دی قسم ایسے بندے نو اپنے کاغذاں دے اندر میں ایمان والا بندہ لکھ دینا ہونا۔ اللہ ایمان اوہ قبول جیرا صحابہ دی طرح ہوئے، تے صحابہ نو کٹ دیو تا تیرے کول تے میرے کول تا ایمان دا معیار ہی نہیں بچا ہے، تے جس وقت ایمان دا معیار کوئی نہیں، ایمان کتوں بچتی؟ یاد رکھو میرے بھائیو، صحابہ ایمان کا معیار ہے، صحابہ شریعت کا معیار ہے، صحابہ اکرام قرآن کے گواہ ہیں، صحابہ نبی علیہ السلام کی سنت اور حدیث کے گواہ ہیں۔ اگر صحابہ کو نکال دو قرآن محفوظ نہیں، صحابہ کو نکال دو حدیث محفوظ نہیں، صحابہ کو نکال دو تیری شریعت اور دین محفوظ نہیں ہے۔ جس وقت دین محفوظ نہیں، قرآن محفوظ نہیں، سنت محفوظ نہیں، تے جنت جاونا کی اس واسطے صحابہ نو اسا چھوڑ نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، یہ پہلا حوالہ۔ دوسرا حوالہ اللہ رب العزت نے 5ویں پارے دے اندر دیتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جیرا بھی بندہ میرے نبی دی نافرمانی کرے، کہیں دی نافرمانی؟ نبی دی نافرمانی کرے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جیرا بندہ بھی نبی دی نافرمانی کرے، اور پھر فرمائے مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، او لوگو سنو، جیرا بندہ نبی دی نافرمانی کرے سوچ سمجھ کے، اس نو پتہ بھی ہوئے اے گل حق کے، نبی بھی سچے، نبی دی دعوت بھی سچے، وقت بھی آ کے اللہ دے نبی دی گل نہ منے، نبی دی نافرمانی کرے، ایک پہلے نمبر، اور دوسرے نمبر تے فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ دے نبی دی نافرمانی تو بعد دوسرے نمبر تے نبی دے جڑے صحابہ ایمان والے انہاں دے راستے تے نہ چلے۔ توجہ توجہ، دو جرم، پہلا جرم نبی دی نافرمانی، اور دوسرا جرم نبی دے صحابہ ایمان والان دا راستہ چھوڑ دیونا، اپنے راستے بنا لیونا۔ اللہ پاکا جیرا بندہ اے دو کم چا کرے، اللہ بات اللہ نے فرمایا نولیہ ما تولا
ونصلہ جہنم مینو اللہ عمر دی قسم ہے جیرا نبی تو منہ موڑے او بھی جہنمی او بھی جہنم دا ایندھن اور جیرا نبی دے اصحاب تو منہ موڑے او بھی جہنم دا ایندھن ہے۔ اللہ پاک آپ کی محبت قبول فرمائے، لیکن یہ مسجد میں دے دو، مسجد دے سکتا۔ جزاک اللہ جی، آپ کی محبت اللہ قبول فرمائے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ اور لوگو ایو جے بندے نو اسا جہنم دا ایندھن تے بنا سکدے ہاں، جنت دا مستحق نہیں بنا سکدے۔ کیڑا بندہ؟ فرمایا نبی نو چھوڑے تاں بھی جہنمی، نبی دے صحابہ نو چھوڑے تاں بھی، بولو بولو، تاں بھی جہنمی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ کرام دا اللہ پاک دفاع کر دین۔ آ سورت حجرات دے اندر دیکھ اللہ پاک نے فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ سورت حجرات اور آیت نمبر میرے بھائیو 7 نمبر دی آیت اللہ نے فرمایا وَعْلَمُوا، اور لوگوں تو پتہ ہوئے ان فیکم رسول اللہ، اللہ دے نبی تواڈے اندر موجود۔ کنہ لوگوں دے اندر؟ صحابہ دے اندر۔ کنہ لوگوں دے اندر؟ صحابہ دے درمیان اللہ دے پاک پیغمبر موجود۔ اللہ نے فرمایا لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم۔ اور لوگو، اور میرے نبی دے اصحاب، اگر میرا نبی تواڈیاں گلاں منن لگ جائے، تواڈے پیچھے چلن لگ جائے تے تواڈے واسطے بڑے پرابلم کھڑے ہو جانے نا۔ یاد رکھو تواڈا کام ہے نبی دے پیچھے چلنا، صحابہ دا کام ہے نبی دے پیچھے چلنا۔ پھر اللہ نے فرمایا ہے اگو نبی، اللہ پاک نے اپنے نبی دے صحابہ دا دفاع کیتا ہی، توجہ، دفاع کیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اور لوگو 1400 سال بعد جے کوئی آ کے زبان درازیاں کرے، آکھے جو ابو بکر مومن نہیں، آکھے جو عمر مومن نہیں، آکھے جو عثمان مومن نہیں، آکھے ابو سفیان مومن نہیں، آکھے جو معاویہ مومن نہیں، آنکھیں جو عائشہ مومنہ عورت نہیں، اللہ پاک نے فرمایا اور لوگوں سنو وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ۔ میں اللہ پاک نے اپنے نبی دے صحابہ دے دلان دے اندر ایمان نہیں چھکاؤ، اللہ آپ پیدا کر دیتا ہے۔ ایمان نہیں صحابہ دا چھکاؤ کہیں پیدا کیتا ہے؟ اللہ پاک نے پیدا کیتا ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ۔ پھر اللہ پاک، گل سمجھ میرے بھائیو، بعض دفعہ اے ہوندہ ہے کسے چیز دی محبت دل چوندی ہے، بعض دفعہ ہوندہ ہے نا، کسے چیز دی محبت دل چوندی ہے، چاہت ہوندی ہے، کھنچاؤ تے میلان ہوندہ ہے، پر بعض دفعہ او چیز بندہ حاصل نہیں کر سکدا۔ ہوندہ ہے نا انہیں بعض دفعہ بندے نو وہ چیز نہیں مل سکتی، وہ چیز بندہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک نے اے شک شبہ ختم کر دیتا۔ متا کوئی آکے ٹھیک ہے صحابہ دے دلان دا کھچاؤ تے میلان ایمان والی طرف ہائی تے صحیح پر ایمان لے نہیں سکے۔ اللہ پاک نے فرمایا حببا الیکم الایمان، او لوگو صحابہ دے دلان دے اندر ایمان
ایمان نہیں کھینچو، میں اللہ خود پیدا کیتا ہے۔ وقت فرمائے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، او کائنات والو مینو اللہ ہومن دی قسم ہے، میں اللہ پاک اپنی رحمت والے ہتھاں دے نال صحابہ دے سینہ دے اندر آپ ایمان ڈھکا کے رکھ دیتا ہے۔ صحابہ دے دلان دے اندر ایمان ڈھکاون والا کون ہے؟ بولو بولو، ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم۔ اچھا اللہ ایمان والے چلو من لیندے ہیں، ہو سکتا ہے بعد چننا غلطیاں کیتیاں ہون، بعد چننا گناہ کیتے ہون جنہیں آج لوگ بکواس کر دیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ او لوگو سنو، میرے نبی دے صحابہ دے سینہ تے دلان دے اندر ایمان میں آپ ڈھکا کے اس تو بعد انہاں دے دلان دے اندر کفر تو نفرت رکھ دیتی ہے، کفر دے قریب ہی نہیں جا سکتے، فسق اور گناہ والے کم دے نیڑے بھی نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ اللہ فرمائے اولئک ہم الراشدون، میرے نبی دے صحابہ ہدایت والے بھی ہیں، ہدایت دا راستہ وکھاون والے بھی ہیں۔ اور جیرا خود ہدایت تے چلن والا ہوئے، ہدایت دا راستہ وکھاون والا ہوئے، اللہ محفوظ رکھے جدوں خود گمراہ ہو جائے تے باقیاں دا کے بنے گا؟ کچھ بن سکتا ہے باقیاں دا؟ اللہ اکبر۔ ایک اور حوالہ سن، صحابہ دا دفاع اللہ پاک کر دے۔ صحابہ دا دفاع کون کر دے؟ اللہ پاک کر دے۔ پر تونوں میں دسینا رسول اللہ بھی کیتا ہے، وہ بھی دسینا تونوں انشاءاللہ۔ پہلے اللہ پاک نے دفاع کیجئے کیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ الفتح 26واں پارہ، اللہ رب العزت نے فرمایا لقد، او لوگو لقد، مینو اللہ من دی قسم، تحقیق در تحقیق، قسمیہ مانا ہو گیا لقد، او لوگو مینو اللہ من دی قسم، رضی اللہ، بولو قرآن دا لفظ ہے رضی اللہ، ادھا میں نہ کیا ہو سی؟ اللہ راضی ہو گیا، لقد رضی اللہ، اللہ پاک راضی ہو گیا عن المومنین، اللہ دے پاک پیغمبر، توجہ نال تھوڑا واقعہ سمجھ سو نا انشاءاللہ پر پوری گلتا سمجھا سی۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت مبارکہ آئی، فجر دی نماز پڑھاون تو بعد صحابہ وال منہ کر کے بیٹھ دے ہوندے ہیں، صحابہ دے کول پوچھ دے ہیں او میرے صحابہ کرام کینو کوئی خواب آیا تے میرے کول پوچھو، مینو دسو تاکہ میں تانوں تعبیراں دساں۔ اللہ دے پاک پیغمبر صحابہ نو تعبیراں دس دے ہوندے ہیں۔ ایک دن آیا تے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او صحابہ آج میں محمد نو خواب آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تے ساڈا ایمان تے عقیدہ ہے رؤیا الانبیاء وحیون، اللہ دے نبیاں دا خواب اللہ دی وحی ہوندا ہے۔ توجہ ہے، اللہ دے نبیاں دا خواب اللہ دی وحی ہوندا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او میرے صحابہ سنو، اج میں محمد رسول اللہ نو خواب آیا ہے۔ کیڑا خواب آیا ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا خواب آیا ہے اساں بیت اللہ دا طواف تے عمرہ پہ کر دیاں، بڑے دن ہو گئے، بڑا عرصہ ہو گیا ہے، بڑے سال گزر گئے، اساں مکے تے بیت اللہ دا چہرہ تے منہ نہیں ڈٹھا، بڑا اضطراب ہے، بڑی پریشانی ہے۔ اللہ نے خواب حکم دیتے ہے تے خواب دکھایا ہے، لہٰذا میں طواف تے عمرہ کر رہا تے تساں صحابہ دی جماعت بھی میرے نال ہے۔ اچھا یا رسول اللہ وقت حکم فرمایا لوگو اور میرے صحابہ رختے سفر بندو، تیاریاں کرو تے چلو چلو۔ اللہ دے پاک پیغمبر قافلہ لے کے چل پے 1500 صحابہ دا، کتنے صحابہ؟ تقریباً 1450 تو زیادہ اور 1500 تو کم، تقریباً 1450-1500 صحابہ دا قافلہ تے لشکر لے کے چل پے۔ توجہ نال گل سننی ہے،
اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چل دے جا رہے ہیں، صحابہ بھی جا رہے ہیں، حدیبیہ دے مقام تے پہنچے، مشرکین مکہ نو پتہ چل گیا ہے کہ تا بڑا لو لشکر آ رہے ہیں، ساڈے اوتے حملہ کرن واسطے آ رہے نے، انہاں اگوں پیغام بھیجا ہے، او محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم، او اللہ دے پاک پیغمبر جی، اے محمد کریمہ، اساں تانوں تو عمرہ طواف کوئی نہیں کرن دیونا، تساں ساڈے مکے دے اندر تے حرم دے اندر داخل نہیں ہو سکدے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو فرمایا، او صحابہ اتھے ٹھہر ونجو، اتھے رک ونجو، صحابہ ٹھہر گئے، فرمایا او عمر، ہائے ہائے عمر، عمر پتہ ہے عمر کون ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول من یصافح الحق، ضرورت تو نہیں ہے چلو آپ لائے جزاک اللہ، اول من یصافح الحق عمرہ، اور لوگوں توجہ نال حدیث سنیے، بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اول من یصافح الحق عمر، جس بندے نو سب تو پہلے دن قیامت دے ہاتھ ملے سی اللہ پاک او عمر، توجہ توجہ، او جے دن آل دن قیامت دے اللہ پاک سب تو پہلے مصافحہ کرے سی، ہاتھ ملے سی، او عمر، ہاں، اور اسی حدیث دے اندر ہے پھر فرمایا وَأَوَّلُ مَنْ تَسْلِيمَ عَلَيْهِ، سب تو پہلے جس بندے نو اللہ پاک سلام کرے سی او بھی عمر، اللہ، پھر فرمایا اس حدیث دے اندر ابن ماجہ دی روایتی میرے بھائیو، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا وَأَوَّلُ مَن یَأْخُذَ بِیَدِهِ او وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا سب تو پہلے دن قیامت دے اللہ پاک جس بندے دا ہاتھ پکڑ کے جنت داخل کر سی او بھی عمر ہے، مصافحہ کرے سی اللہ تا سب تو پہلے کہن دے نال عمر دے نال، سلام اللہ دن قیامت دے سب تو پہلے کر سی نبیوں تو بعد، سب تو پہلے جنو اللہ سلام کر سی دن قیامت دے او بھی عمر ہے، اور جس نو اللہ پاک جنت داخل کر سی او بھی عمر ہے، اے او عمر ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے ہاں ہاں اللہ دی قسم ہے ٹائم تھوڑا ہے ورنہ تانوں صحابہ دی شان سنا، ابو بکر صدیق او اول درجہ ہے، او پہلا نمبر ہے، اول درجہ ہے، اور کتنا اونچا پہنچ گیا ہے۔ میں اس واسطے تانوں سنا رہا صدیق دی گل، حالانکہ اتھی وہ گل نہیں، اتھی عمر تے عثمان دی گل ہونی، لیکن رہ نہ جائے کوئی یہ نہ سمجھے جو ابو بکر نو چھوڑ دیتا نے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے او بندی اللہ دے پاک پیغمبر نے غزوہ اسرہ دے اندر اعلان کیتا، او صحابہ مدد کرو، دین دی مدد کرو، مسلمانہ دی مدد کرو، صحابہ کرام اپنے اپنے گھران دے اندر چلے گئے، اے او موقع جس موقع تے عمر بن خطاب اپنے گھر دا ادھا مال نبی دی خدمت دے اندر لے آیا، اور اے او موقع ابو بکر صدیق ایک گٹھڑی سر تے رکھ کے مال لے کے ٹاٹ دا لباس پا کے اللہ دے پاک پیغمبر دی خدمت دے اندر آ گیا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر پوچھے ہے او ابو بکر صدیقہ گھر واسطے کوئی چھوڑے آئی کہ کوئی نہ؟ آکھن لگا یا رسول اللہ تساں کوئی چھوڑن واسطے تا نہیں آکھیا، تو انو ضرورت ہوئے ابو بکر گھر واسطے مال چھوڑ دے وے، ابو بکر تا نہ ہویا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں چھوڑا، میں تے دیوار تے ہاتھ مار مار کے اتھو سوئی بھی تلاش کر دریا، او بھی میرے محمد دے راستے تو رہ نہ جائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دی گفتگو ہو رہی ہے، اچانک جبرائیل آ گیا، توجہ
اچانک جبرائیل آ گیا، جا جبرائیل امین آ گیا، اور جبرائیل نے آ کے آکھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ دے پاک پیغمبر تواڈے تے سلامتی ہووے، اور یا رسول اللہ ابو بکر اپنے یار نو آکھو اللہ عرش تو بیٹھ کے تینوں سلام پیا دے۔ ہائے تیرا کتنا اونچا مقام ہے صدیق، عرشاں تو تیرے واسطے سلام آیا ہے۔ بات اتھائی گل ختم نہیں ہوئی، اللہ دی قسم ہے، جاؤ حدیثاں کھولو تانوں پتہ چل جائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نو جبرائیل آدا یا رسول اللہ، اللہ پاک ابو بکر نو سلام ہی کہہ رہے ہیں، اور ابو بکر دے کول فرما رہے ہیں میرے پیغمبر ابو بکر دے کول پوچھو، اور اس نو آکو اترضا، او جیری حالت تیری ہو گئی ہے اے تدسا ابو بکر کی نہیں، میں اللہ تے تو ناراض تا کوئی نہیں۔ ہائے او کتنا اونچا مقام ہے، اللہ پہ پوچھ دے ابو بکر کی نہیں، میرے تے ناراض تا نہیں ہو گیا، خود ہی کو کر بلند اتنا، ہر تقدیر سے پہلے خود خدا بندے سے پوچھے، میں آتا خود خدا ابو بکر سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، او ابو بکر صدیقہ کہ نہیں میں اللہ تے ناراض تے نہیں ہو گیا۔ اے ابو بکر صدیق کو پوچھا جا رہا ہے جس وقت اللہ دے پاک پیغمبر نے ابو بکر دے کول پوچھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار رومن لگ گئے تو آکھن لگے رضی تو ربی، اللہ جے روی میرا حال ہو گیا ہے، تیری عزت دی قسم میں راضی ہاں۔ اللہ اکبر۔ اے ابو بکر او عمر یہ تو نے پہلے سنایا ہے، عثمان بن عفان تو چار خلفاء دی صرف شان سنانا جو میں تے وہی نہیں پوری ہو سکتی، ٹائم تھوڑا اپنے موضوع تے آنا ہے۔ عمر جی یا رسول اللہ ادھر آتال جی یا رسول اللہ حکم، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ونج مکے والا نو جا کے دسا۔ پچھلی گل یاد ہے کہ بھول گئے ہو؟ کیری گل؟ عمر علی۔ کیری گل؟ عمر علی۔ اے عمر جا کے مکے والے لوگوں نو دسا جی یار، انہوں نے آکھ اساں لڑائی دے ارادے نال نہیں آ رہے، اساں لڑائی دے ارادے نال نہیں آ رہے، کوئی ہتھیار کوئی نہیں، خالی ہاتھ آ رہے ہیں، اساں تا دیوانے ہو کے بیت اللہ دے طواف تے سائیاں کرنی ہیں، صفا مروہ دیا، اساں تا دیوانے ہو کے لبیک 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 دی صداواں لا کے آ رہے ہیں، ساڈا لڑن بھڑن دا کوئی ارادہ کوئی نہیں۔ عمر آکھا یا رسول اللہ سر تسلیم خم ہے، جو مزاج یار میں آئے جیری گل تساں فرماؤ میں حاضر ہاں، پر میری ایک چھوٹی جہی رہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا دسو عمر کیری رہے؟ عمر آکھن لگا یا رسول اللہ میرا مشورہ یہ ہے عثمان بن عفان شروع تو لے کے مکے والاں تے بڑے احسان کردا آیا ہے، بڑا پیسہ لیندا آیا مکے والاں تے، بڑے غریباں تے یتیماں تے بیواں تے مسکیناں نو کھویندا پویندا آیا ہے، بڑے احسان تے جیڑا بندہ کہندا نمک کھادی ودا ہوئے آخر کوئی نہ کوئی لجتا بندہ اودی رکھیندا ہے، اگر تساں میرے بجائے عثمان بن عفان نو بھیج دیو یا رسول اللہ تو مینوں امید ہے مکے والے گل بھی منسن تے عثمان دی قدر بھی کرسن۔ اللہ دے پاک پیغمبر نو رہ بڑی پسند آئی، فرمایا عثمان جی یا رسول اللہ جا بانجا میرا عثمان تو چلا جا مکے والا نو جا کے دسا اساں صرف عمر دی نیت نال آ رہے ہیں۔ جی جی یا رسول اللہ عثمان چلا گیا، اللہ دے پاک پیغمبر دی گل مندا ہویا، اتھے جا کے مکے والا نال گل کیتی ہے، مکے والا نے گل منی کوئی نہیں، آکھن لگے جی اگر تیرا جی چاندے تے تو رج رج کے طواف کر ہے۔ اسی وقت دے اندر عثمان جس وقت نکلے اللہ دے پاک پیغمبر دے کول پچھو صحابہ پیا دن یا رسول اللہ عثمان دی بھی بڑی قسمت ہے، عثمان دی بھی بڑی
شان ہے یا رسول اللہ لگے مزے چیندا پیا سی بیت اللہ دے طواف دے زمزم رج رج کے پیندا پیا سی یا رسول اللہ صفا مروہ دیاں سائیاں پیا کردا سی اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او لوگو میرے صحابہ میرا دل نہیں مندا جیرا کم میں محمد نہ کیتا اوے عثمان نہیں کر سکدا کہ نہیں تے بھی نہیں ہو سکدا اللہ دی قسم بے عین ہی انہی واقعہ ہویا ہے عثمان نو نہ آکھیا ہے عثمان تو خود کر لے جتنے مرضی ہے طواف عمرے کر لے پابندی کوئی نہیں پر انہاں نو سامن نہیں دیندے عثمان نے آکھیا ہے اور جیرا کم محمد نہ کرے میں بھی نہیں کر سکدا آخر کار حتیٰ کہ ایک افواہ پھیل گئی غلط خبر پھیلی آکھن لگے لوگ مشہور ہو گیا قد قتلا عثمان نو قتل کر دیتا گیا ہے ایک خبر اڑدی اللہ دے پاک پیغمبر تک پہنچ گئی اللہ دے پاک پیغمبر نو بڑی تکلیف پہنچی بڑے پریشان ہوئے سارے صحابہ 1450-1500 دی تعداد جیری ہے انہوں نے جمع کیتا ہے اور اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او میرے صحابہ میرے بھانجے عثمان نو کافرہ نے شہید کر دیتا ہے اے میں محمد رسول اللہ دا ہاتھے اور اتھے آکے بیعت کرو اور اے گل میرے نال وعدہ کرو کہ جب تک عثمان دے خون دا بدلہ لے نہیں لے منا اس وقت تک اساں اپنی جان دیاں بازیاں لا دے منیاں آؤ میں محمد دے ہاتھے بیعت کرو 1400 صحابہ کرام تو زیادہ تعداد انہاں کے بیعت کیتی ہے عثمان دے دفاع واسطے کہیں دے دفاع واسطے ہاں اللہ دے پاک پیغمبر بیعت پہ لین دن عثمان واسطے کیا واسطے عثمان واسطے 1400 صحابہ بیعت پہ کر دین عثمان واسطے جس وقت 1400 صحابہ کرام نے ہاتھ رکھے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہاذا ید عثمان او لوگو اے ہاتھ میں محمد کریم دے اے توڑے ہاتھ 1400 صحابہ دے پر اللہ دی قسم ہاذا ید عثمان اے میرا ہاتھ نہیں عثمان دا ہاتھ اور جیندوں اللہ دے پاک پیغمبر آکھن کہ میرا ہاتھ نہیں عثمان دا ہاتھ اور دی شان وچ بھونکن والا او خوش نصیب کنجے ہو سکدا ہے اتے تبرہ کرن والا جنت وچ کنجے جا سکدا ہے میں تانوں حدیثاں بھی سناندا اللہ دے پاک پیغمبر نے بیعت لئی انہاں دے کول جس وقت بیعت ہو رہی ہے نبی دا ہاتھ 1400 صحابہ دا ہاتھ اتے رسول اللہ دا ہاتھ عثمان والا پھر اللہ پاک نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم او میرا پاک پیغمبر تلے تیرا ہاتھ اتے صحابہ دا ہاتھ اتے عثمان دا ہاتھ تے مینوں اللہ من دی قسم اتے میں رب رحمان دا ہاتھ اللہ تینوں تا ساری گل دا پتہ ہے توجہ اللہ عالم الغیب ہے کہ نہیں توجہ سے میری بات سننا ایک جواب دینا آپ نے اللہ عالم الغیب ہے کہ نہیں سب کچھ اللہ کے سامنے واضح روشن ہے نا اچھا اس دے باوجود حالانکہ عثمان شہید کوئی نہیں ہویا حضرت عثمان شہید اس وقت کوئی نہ ہوئے تو انہوں پتہ اسی واقعہ سنو اسی تو کئی دفعہ چلو نبی علیہ السلام تا عالم الغیب نہیں سانو پتہ ہے اس واسطے نبی علیہ السلام نو تو پتہ کوئی نہیں جیری خبر ملی ہے اس دے مطابق نبی علیہ السلام تیار ہو گئے صحابہ 1400 او بھی عالم الغیب نہیں مندے ہو نا او بھی تیار ہو گئے اللہ تعالی عالم الغیب ہے نا اللہ کیوں بیعت کیتی ہے عثمان دی شہادت دے لی خبر دے موقع تے اے گل سوال ہے بڑا اہم جی بھئی یار نبی تو ٹھیک کیتا ہے جان دی بازی لاون دی تیاری کی تھی صحابہ بھی کی تھی اللہ نو تا پتہ ہے عثمان مکے دے اندر زندہ بیٹھا ہے اللہ کیوں بیعت کیتی ہے جواب سن سینہ نو ٹھنڈا کر اور صحابہ دا مقام سمجھ اللہ پاک نو تا ساری گلاں دا پتہ ہے عثمان زندہ بیٹھا ہے نبی علیہ السلام نو تا پتہ کوئی نہیں صحابہ نو پتہ کوئی نہیں انہاں تاں بیعت کیتی ہے اللہ پاک نو پتہ ہے اللہ وقت بھی بیعت کیتی ہے اس واسطے بیعت کیتی ہے اللہ پاک فرماندے ہیں میرے نبی دے صحابہ دے بارے کوئی غلط گفتگو اور کوئی غلط خبر بھی پھیلاوے تو میں اللہ پاک دفاع کرن والا دے نال ہو جانا
توجہ توجہ، کچھ سمجھ آئیے گل دی؟ جیڑا بندہ غلط گل بھی نبی دے صحابہ دے بارے پھیلاوے تے وقت اس دا کوئی دفاع کرے اللہ پاک اس دے نال ہو جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تے جیڑا حقیقی معنی دے اندر نبی تے تبرہ پیا کردا ہے نبی دے صحابہ تے، اس وقت نبی دے صحابہ دا دفاع کرن والا نہ اللہ نہ ہو سی نا۔ تو یاد رکھو ساڈے واسطے صحابہ کرام انبیاء تو بعد اس زمین تے اللہ دی قسم ہے انبیاء تو بعد سب تو بلند ترین ہستیاں انتا صحابہ دیا، مندے ہو؟ اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیم، میں اللہ دا بھی ہاتھ ہوتے آ گیا ہے۔ جس وقت بیعت پوری ہوئی ہے، بیعت مکمل ہوئی، بیعت پوری ہوئی ہے، عثمان بن عفان حاضر ہو گئے، آ گئے السلام علیکم یا رسول اللہ میں حاضر۔ او عثمان، انت عثمان؟ تو عثمان؟ جی انا عثمان، تیرے تے بارے ایسا خبر سن کے بیعت کی تھی بیٹھے ہیں۔ نہیں یا رسول اللہ، انہاں تا مینوں تکلیف پہنچاون دے ارادے دے نال انگلی بھی نہیں لائی۔ اس دا مطلب یہ ہویا کافر بھونکے افواہاں پھیلاوے نبی دے صحابہ نو ایک وال برابر بھی تکلیف نہیں ہو سکتی۔ اللہ اچھا، یہ جو واقعہ اتنا بڑا ہو گیا ہے، اللہ پاک نے فرمایا لقد او لوگو جیرا بندہ میرے نبی دے صحابی دا دفاع کرن واسطے تیار ہو جائے، کہرے کام واسطے؟ نبی دے صحابی دا دفاع کرن واسطے، اس دا بچاؤ کرن واسطے جیرا بندہ تیار ہو جائے، اللہ پاک نے فرمایا لقد مینو اللہ ہومن دی قسم رضی اللہ، میں اللہ اس دے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دینا۔ اور ایمانداری نال گل دسو، اپنے نبی دے صحابہ دا دفاع کرسو نا؟ کوئی بھوکے اس کو روکو، اس کو سمجھاؤ، اس کو روکو، نہیں تو گورنمنٹ سے رجوع کرو، حکومت سے مطالبہ کرو، درخواست دو بھائی یہ بندہ صحابہ کے بارے میں زبان درازی کر رہا ہے، حکومت سے مطالبہ کرو۔ خود ہاتھ نہیں چلاونا کیونکہ حکومت موجود ہے، حکومت نہ ہوندی تو بات علیحدہ گل ہے، بات علماء فتوے دینا، ٹھیک ہے جی؟ اللہ اکبر۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے جنہ صحابہ نے بیعت کی تیئے، جیرے صحابہ نے بیعت کی تیئے، انہ صحابہ دے بارے وہ کتنے ہیں؟ 1450۔ کتنے؟ 1450۔ اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ، مینو اللہ عمر دی قسم میں انہ سارے صحابہ تو راضی ہاں، انہ سارے صحابہ تو راضی ہاں۔ اسے لشکر دے اندر ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان تا سر فہرست ہے، جس دی حق بیعت ہو رہی ہے، دیگر صحابہ کرام بھی ہیں۔ اللہ پاک نے اعلان کیتا ہے جیرے 1400 صحابہ کرام نے بیعت کیتی ہے، میں اللہ پاک انہاں سارا تو راضی ہو گیا۔ اور جس وقت اللہ راضی ہو گیا ہے تو باویں راضی ہوئے یا نہیں پرواہ کوئی نہیں، مندے ہو نا؟ سانو کوئی پرواہ نہیں، اللہ راضی ہو جائے۔ کون راضی ہو جائے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ اچھا یا اللہ توجہ، یا اللہ متا کوئی آکھے نبی کریم دے صرف وہ 1400 صحابہ کرام تے اللہ راضی ہے، متا کوئی آکھے 1400-1500 صحابہ تھے، باقیہ تے ترازی کوئی نہیں۔ اللہ دی قسم صحابہ تے حملے کرن دا کتھوں وال جتنا بھی سراخ اللہ نو نظر آیا تے اللہ او بھی بند کر دیتا ہے، ہاں اللہ او بھی بند کر دیتا ہے۔ اٹھا 11واں پارا پہلا صفائی، اللہ پاک نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار
انصار، او لوگو سنو، والسابقون الاولون من المہاجرین، پہلا نمبر پامن والے اس پوری امت وچوں فرمایا میرے محمد دے مہاجر صحابہ۔ کیرے صحابہ؟ مہاجر صحابہ۔ ایمانداری سے بتاؤ ابو بکر صدیق مہاجر آئی کہ انصاری آئی؟ پتہ ہی کوئی نہیں۔ اوہ اللہ دے بندو، مہاجر آئی، مکے سے مدینہ گیا تھا۔ عمر بولو مہاجر، عثمان مہاجر، علی مہاجر، بہت سارے صحابہ مہاجر ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا سب تو پہلا نمبر ہے تھا مہاجر صحابہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر فرمایا والانصار، او جڑے مدینہ دے انصارن او دوسرے نمبر دے، پہلا نمبر مہاجرین اور دوسرا نمبر انصار دا۔ اللہ گل مک گئی ہے، گل مک گئی ہے۔ اللہ فرمایا کوئی نہ گل جے نہیں مکی، مہاجرین اور پھر فرمایا انصار، پھر فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان۔ اللہ پاک نے فرمایا ان دو پارٹیاں تو علاوہ جیرے بھی صحابہ میرے نبی دی جماعت دے اندر داخل ہوندے گئے، اللہ کے ہو گئے، اللہ فرمایا رضی اللہ ہو، بولو رضی اللہ ہو۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جیرا بندہ قرآن دا ایک حرف پڑھے اس نو 10 نیکیاں مل دیا۔ کتنیاں؟ 10 نیکیاں۔ اگر خالی بندہ زبانی پڑھے اس نو کتنیاں؟ 10 نیکیاں۔ جیرا بندہ نماز دے اندر بیٹھ کے پڑھے اس نو فی حرف 50 نیکی، اور جیرا بندہ نماز کھڑے ہو کے قرآن پڑھے فی حرف 100 نیکی، ٹھیک ہے؟ چلو بیٹھے ہو نا، زبانی میں پڑھ سکتے ہو نا، زبانی تھا تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ، اے قرآن دے الفاظ ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو بولو اللہ پاک نے فرمایا مہاجرین، انصار اور دیگر نبی دی ساری جماعت رضی اللہ ہو۔ اور فرشتے لکھ دے پہنے، لکھواؤ اپنی نیکیاں، رضی اللہ ہو۔ نبی دے صحابہ تو اللہ پاک راضی ہے، نبی دے صحابہ تو اللہ پاک راضی ہے، ٹھیک ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ راضی ہو گئے ہیں، کوئی اور چیزاں بھی ان کے کوئی نہ۔ اللہ پاک نے فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، او لوگو مینو اللہ ون دی قسم ہے میرے نبی دی امت ساری وچوں سب تو پہلے جنتی حقدار نبی دے صحابہ، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہو گئی نا قرآن دے چند ایک دلائل۔ ایک دلیل اور سنو، کتنے بجے باس کر دے ہو جی؟ 1:45 ہے؟ اچھا، مہمان دی کوئی رعایت ہوندی ہے کہ کوئی نہیں ہوندی ہے؟ چلو 2 بجے انشاءاللہ باس کر دے سا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ تا صحابہ ہو گئے، صحابہ تو اونچی مقام ہے نا۔ اللہ پاک نے 30ویں پارے دے اندر عجیب انداز اختیار کیتا ہے، توجہ کر، ایمان نو تازہ کر، اور پھر دیکھ جیرا بندہ صحابہ تے تبرہ کردہ ہے، صحابہ تے فتوے کفر دے لیندہ ہے، صحابہ دے بارے بکواس کردہ ہے، وات دیکھ او بندہ اندروں کتنا غلیظ تے گندہ ہو سی ہے۔ اللہ کتنا دفاع کردہ ہے صحابہ دا، رسول اللہ دی بے گل سنانا تانو حدیثاں، اور اللہ پاک نے کتنا دفاع کیتا ہے صحابہ کرام دا، اور جیرا ہون بھونکے تا یقین کرو اندروں بڑا غلیظ اور گندہ بندہ ہے۔ اللہ مسلمان تو ہو ہی نہیں سکتا نا، وہ تو پکی گل ہے۔ اللہ 30واں پارہ ہے، اللہ نے فرمایا والعادیات ضبحا، خدا دی قسم ہے تو عربی آندو دی تو مزہ آ جاویا۔ والعادی سورۃ عادیات، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود۔ اللہ فرمایا
او لوگو صحابہ تا صحابہ رہ گئے، صحابہ دا مقام تو اچھا ہو گیا نا۔ اللہ فرمائے صحابہ تا صحابہ رہ گئے، میرے صحابہ دیاں سواریاں گھوڑے، میرے صحابہ دیاں سواریاں، میرے صحابہ دے گھوڑے او بھی اچھے مقام والے۔ پر اگلی گل سن، اللہ فرمایا یاد رکھ صحابہ تا اچھے مقام، انہاں دیاں سواریاں دا بھی اچھا مقام۔ مینوں اللہ عمر دی قسم ہے، میرے نبی دے صحابہ دیاں سواریاں دی پیراں نال اڈن والی کھیت دا بھی ساری کائنات مقابلہ نہیں کر سکتی، قرآن گواہ ہے۔ فرمایا او جویں پیر مارد ہے انہاں دا گھوڑا چنگاریاں نکل دیاں، مینوں انہاں دی بھی قسم ہے۔ او جس وقت نبی دے صحابی دی سواری جس وقت بھج دیے کھے اٹھ دیے، مینوں اس کھے دی بھی قسم ہے، اس دست کھے تے دھول دی بھی مینوں قسم ہے۔ صحابہ تا صحابہ ہو گئے، صحابہ دیاں سواریاں تے سواریاں ہو گئیاں، سواریاں دیاں پیراں نال اڈن والیاں تے اٹھن والیاں چنگاریاں تے کھیاں دیاں اللہ قسماں چاہندا ہے۔ ہن آپ دسو او جیندیاں سواریاں دیاں کھیاں تے دھولاں دیاں اللہ قسماں چاہے، انہاں دی کنڈ تے باون والے صحابہ دا مقام کتنا اونچا ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایک دو حدیثیں سنو پھر ٹائم قریب آ جائے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر آکھو صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ اختارنی، او لوگو اللہ نے مینوں چنے، نبی علیہ السلام نو کہنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو۔ او یار آکھا کرو ذرا، ایک تو بندہ ہوشیار بندہ ہے، نبی دے نام لیون اللہ دی رحمت آندی ہے۔ اللہ نے چنے کہنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو، فرمایا ان اللہ اختارنی واختار اصحابی، او لوگو اللہ نے مینوں بھی چنے تے میرے صحابہ نو بھی چنے۔ کہ نو چنے نبی نو تے نبی دے صحابہ نو چنے۔ میرا ایمان ہے اور انشاءاللہ تہاڈا بھی ایمان ہو سی، کیڑی گل تے ایمان ہے اللہ دیاں چنیاں ہوئیاں، اللہ دا انتخاب، اللہ دا چناؤ تے اللہ دی سلیکشن غلط نہیں ہو سکتی۔ مندے ہو اس گل نو؟ اوہو ایک اور گل بھی یاد آ گئی، ایک قرآن دی ہے، عالم ارواح دے اندر اللہ نے روحاں نو کٹھا کیتا ہے، انہاں وچوں کچھ روحاں نو اللہ نے علیحدہ کیتا ہے اور فرمایا لقد جاءکم، او لوگو وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ میثاق بنی اسرائیل، کیسے آیا جی؟ نہیں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ میثاق النبیین لما آتیتکم، تیسرا پارا اور آخری رکوع ہے۔ اللہ نے فرمایا اساں کچھ روحاں نو علیحدہ کیتا ہے، انہاں نو آکھیا ہے میثاق النبیین، میں اللہ پاک تواڈے نال ایک وعدہ کرنا چاہندا، تساں بھی وعدہ کرو۔ اللہ کہرا؟ اللہ فرمائے میں وعدہ تواڈے نال کردا، تانوں میں نبی بنے ساں، کیا کرے ساں؟ نبی بنے ساں، پر تساں میرے نال وعدہ کرو، کیرا وعدہ؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرن۔ اللہ پاک نے فرمایا تساں میرے نال وعدہ کرو جے تواڈے وچوں کسے نبی دے دور دے اندر میرا آخری نبی آ جاوے تا تساں
اپنی نبوت نو چھوڑ کے میرے محمد تے ایمان لے آسو اور دوسری گل انہاں دی مدد بھی کرسو اگر اے وعدہ میرے نال کر دیو تے توانوں میں نبوت واسطے چن لیا ہے اے اللہ دا چناؤ ہے کیا دا چناؤ ہے اللہ دا چناؤ ہے تے اللہ دا چناؤ غلط نہیں ہو سکتا یہ لمبی تفصیل ہے بہرحال اپنے موضوع تے ہو اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ اختارنی اللہ نے میں محمد رسول اللہ نو چنے صلی اللہ علیہ وسلم واختار علی اصحابی اور میرے واسطے میرے صحابہ نو بھی چنے کینو چنے صحابہ نو چنن والا کون ہے اللہ اللہ پاک دے انتخاب تے چناؤ غلط ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ادھا مطلب اچھا کہ حدیث پوری سنو پھر فرمایا اختار علی اصحابی فجالا منہم وزراء وقت ان صحابہ وچوں مینوں کچھ صحابہ میرے وزیر بنا دیتے اللہ نے کچھ صحابہ نو اللہ نے میرا وزیر بنا دیتا دوسرے موقع تے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا وزیرائی فی السماء جبرائیل و میکائیل او کما قال فرمایا آسمانہ چ میرے دو وزیر نبی علیہ السلام دے کہیں دے نبی علیہ السلام دے فرمایا آسمانہ دے اندر میرے دو وزیر جبرائیل و میکائیل دو جبرائیل اور میکائیل اور پھر فرمایا وزیرائی فی الارض او لوگو اللہ پاک نے زمین تے میرے دو وزیر بنائے کتنے دو بنائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دا نا کے رہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ابو بکر و عمر ایک کون نبی دے وزیر فرمایا فجال منہم وزراء انہاں وچوں کچھ لوگاں نو اللہ نے میرا وزیر بنایا توجہ میرے وال رکھنی ہے میرے بھائیو پھر فرمایا توجہ فمن سبہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین ولا یقبل اللہ منو صرفا ولا عدلا توجہ کر حدیث دا ترجمہ سن اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جیڑا بندہ انہاں نو بھونکے میرے صحابہ نو بھونکے فمن سبہم جیڑا بندہ میرے صحابہ نو گالیاں کڈے کہ کرے گالیاں دے میرے صحابہ نو تبرہ کرے انہاں تے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا فعلیہ لعنت اللہ اس تے اللہ دی لعنت والملائکۃ فرشتاں دی لعنت والناس اجمعین اور سارے مومنان دی لعنت جیرا نبی دے صاحب اللہ دے نبی دی حدیث دا مفہوم پورا سن فرمایا اللہ نے میں محمد نو چنے میرے صحابہ نو چنے وقت انہاں وچوں کچھ نو میرا وزیر بنا دیتا ہے پھر فرمایا فجال منو وزراء پھر فمن سبہم جیرا بندہ میرے صحابہ تے بھونکے تبرہ کرے فعلیہ لعنت اللہ اس تے اللہ دی بولو فعلیہ لعنت اللہ اس تے اللہ دی لعنت والملائکۃ فرشتاں دی لعنت والناس اجمعین سارے ایمان والاں دی بھی لعنت سارے ایمان والے بیٹھے ہو نا الحمدللہ آنکھو جیرا صحابہ تے بکواس کرے جیرا صحابہ تے تبرہ کرے اس تے اللہ دی لعنت ہے اور پھر فرمایا فلا یقبل اللہ منو صرفا ولا عدلا اللہ پاک ایو جے بندے دی نہ نفلی عبادت قبول کر دے نہ فرضی قبول کر دے توجہ نال ہے یہ جے بندے دی کوئی عبادت بھی قبول کوئی نہیں گل یاد رکھو میرے بھائیو اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واسطے اللہ نے جس صحابہ دی جماعت نو چنے اللہ دی قسم او بے مثال جماعت
ہے نا، اور وہ ایمان والے لوگ ہیں اور انہاں تے تبرہ کرن والا خود بدبخت اور بد نصیب تا ہو سکدا ہے، جہنم دا ایندھن تا بن سکدا ہے، پر صحابہ کرام دے تے ذرا بھی حرج نہیں آ سکدا۔ حدیث شریف ہے، دو پورے ہو سن ختم کرساں، دو آکھیاں نے نا جی، اور نہ کرن دے ہو جو کوئی مجبوری والے ہو سن۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے پاک پیغمبر آخو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی، اور جرے میرے سارے صحابہ کرام ہیں، اصحابی کالنجوم، او لوگو جنہیں آسمان تے سورج تے چاند تے ستارے ہیں، سمجھو ذرا گل نو، میں حدیث تو سمجھا رہا ہوں، آسمان تے چن تے سورج تے ستارے انہی طرح میں محمد الرسول اللہ چننا اور میرے ستارے صحابہ کرام، ٹھیک ہے، اور پھر فرمائے اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستارہ دی طرح ہیں، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جیرا بندہ بھی میرے صحابہ دے پچھے چل پوے اللہ اس نو ضرور ہدایت دیندہ ہے، کسی ایک صحابی دے پیچھے فرمایا اس نو اللہ ضرور ہدایت دیندہ ہے۔ اور پچھلی گل یاد ہوئے تا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، او لوگو جیرا بندہ بھی آکھے میں مومنہ، اس دا ایمان میرے صحابہ دے مطابق ہونا چاہیے دے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، اسے بندے نو اللہ ہدایت دیندہ ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور جیرا بندہ میرے صحابہ تو منہ موڑے، کیا تو منہ موڑے؟ صحابہ رسول تو منہ موڑے، انہوں نے بائی پاس کر کے ڈائریکٹ نبی تک جانا چاہے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اے بڑا بدبخت ہے۔ پہلا پارا آخری رکوع ہے، حافظہ کول علماء کول پوچھ لو ہے تے ترجمہ گھر جا کے دیکھ لینا، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اگلی گل بڑی مزدار ہے، اگلی گل میں بلکہ ختم کرا، فَسَا، قاری صاحب آگے کیسے ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بڑا معنی اتھے فٹ آندہ ہے، اللہ فرمائے جیرا بندہ میرے صحابہ نو چھوڑے، میرے صحابہ تے تبرہ کرے، میرے صحابہ نو بدنام کرے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، صحابہ دا دفاع اللہ خود کر دے، اللہ انہوں نے کافی ہے، کیا مطلب؟ اللہ صحابہ دا دفاع خود کر دے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، او اللہ پاک سنن والا ہے، کوئی اسلام آباد وچ بیٹھ کے ابو بکر تے حملہ کرے اللہ سنن والا ہے، ہے نا اللہ پاک، کوئی کراچی دے اندر صحابہ کرام تے تبرہ کرے اللہ پاک اس نو بھی سنن والا ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ پاک خود دفاع کر دے نبی دے صحابہ دا، مومنہ تیرا ایمان صحابہ دی طرح ہوئے اور تو دفاع کر صحابہ دا، اللہ دا وعدہ ہی اللہ ساریاں کمیاں کو تائیاں اور معاف کر دے گا، اللہ عمل دی توفیق نصیب۔